السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کیا ہے؟ مسلمان ہونے کے ناطے سے کم اس بات کا تو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، جو دین، مذہب، قانون اللہ کے ہاں قابل قبول ہے وہ اسلام ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن وہ دین، وہ قانون، وہ مذہب تمہارے لیے مکمل کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں جو بات پتہ چلتی ہے، اسلام ضابطۂ حیات ہے، اسلام قانون ہے، اسلام دین ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، صبح سے لے کے شام تک کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، یہ سب طے شدہ ہے۔ کیوں؟ اسی لیے تو یہ اسلام ہے، اسی لیے تو یہ اسلام ہے، اسی لیے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے۔ اور اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ اس کا کامن سینس، عام سوچ کے مطابق مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مسلمان کی، مومن کی اپنی مرضی نہیں چلے گی۔ وہ جو کرے گا، جیسے کرے گا، جس مقصد کے لیے کرے گا، جب بھی کرے گا تو وہ اللہ کے حکم کی تابع داری کرے گا۔ اب اسلام 4 چیزوں کا نام ہے، میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ پہلے نمبر پر کیا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر کیسے کرنا ہے، تیسرے نمبر پر کب کرنا ہے، چوتھے نمبر پر کیوں کرنا ہے، اس کی جزا و سزا، کرنے پہ کیا ملے گا، نہ کرنے پہ کیا ملے گا، کرنے پہ کیا سزا ہے، نہ کرنے پہ کیا سزا ہے، مثال کے طور پر۔ اب سب سے پہلے اسلام کہتا ہے، مثال کے طور پر ہم نماز لیتے ہیں، کیا یہ چاروں شرائط نماز پہ پوری اترتی ہیں؟ جی۔ صلاح، کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ صلاح جو ہے وہ اسٹیبلش کرنی ہے، صلاح قائم کرنی ہے، پہلا عمل مل گیا۔ اب کیسے وہ عمل کرنا ہے؟ ہمیں نماز کے آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے سکھائے، وہاں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا وہ تربیت دی۔ تیسرے نمبر پر کیا چیز ہے؟ کب کرنا ہے یہ عمل۔ اب نماز کے اوقات متعین ہیں، پھر اس کے بعد کرنے پہ کیا جزا ہے، نہ کرنے پہ کیا سزا ہے، ہمیں معلوم ہے۔ تو پتہ یہ چلا اسلام قانون ہے، اسلام ضابطۂ حیات ہے۔ اس قانون کا فیصلہ کس نے کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کی شکل میں ہمیں دیا۔ اگر قرآن ایک کتابی شکل میں ہمیں ملتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیان میں نہ ہوتے تو ہم گمراہ ہو جاتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پھر اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا کہ وہ عمل کر کے دکھائیں کہ اسلام پہ کیسے عمل کرنا ہے، کیسے اس قانون پہ چلنا ہے۔ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک اسلام ہمیں جاگنے سے لے کر سونے تک، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک تمام آداب، کھانے سے لے کر واش روم تک جانے تک تمام آداب اسلام سکھاتا ہے۔ اب جب بھی میں کوئی عمل کروں، اب یہ آخری چیز ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جب بھی میں کوئی عمل کروں اور اس پہ میری یہ سوچ ہو کہ یہ اسلام کا حصہ ہے، مجھے اللہ رب العزت جزا دیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن قرب حاصل ہو، تو مجھے ان 4 چیزوں کا خیال کرنا پڑے گا۔
کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کا، اس کام کا حکم دیا ہے یا کیا ہے؟ کیا اس کا وقت تعین کیا ہے؟ اس کی جزا و سزا مقرر کی ہے؟ اور اس عمل کے بارے میں کوئی گائیڈنس دی ہے کہ وہ عمل کیا ہے؟ اگر نہیں دی، تو کیا قیامت کے دن میں من مانی کر کے، میں نے کیا بولا، اسلام اور مسلمان کون ہوتا ہے جو اپنے آپ کو رب کے حوالے کر دے، لیکن میں نے تو کی ہے من مانی، میں نے تو کی ہے اپنی مرضی، قیامت کے دن میں کیسے اللہ رب العزت کے سامنے آ کر کے اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اے اللہ میں نے یہ عمل آپ کی رضا کے لیے کیا ہے؟ لیکن اگر اللہ رب العزت پوچھے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل کیا تھا؟ نہیں۔ انہوں نے حکم دیا تھا؟ نہیں۔ کسی صحابی نے ان کی زندگی میں کیا تھا؟ نہیں۔ تو پھر تم نے اپنی منمانی کی ہے نا، اپنی مرضی کی ہے، تو یہ عمل میں نے بھی حکم نہیں دیا ہے، تو جزا کس بات کی؟ اس کو میں سمجھاتا ہوں، اس کی مثال سمجھیے گا۔ ایک سائٹ ہے، ایک جگہ ہے جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، کنسٹرکشن، میں وہاں سے گزرا، مجھے کام چاہیے، ملازمت چاہیے، تو میں نے کیا کیا، لوگ کام کر رہے ہیں تو میں نے ساتھ میں کام کرنا شروع کر دیا، اب شام ہوئی، لوگوں کو جو مالک ہے وہ تنخواہ دے رہا ہے اور میں بھی وہاں پہ چلا جاؤں، میں کہوں مجھے تنخواہ دو، وہ بندہ کہے کہ بھائی آپ ہو کون؟ بھائی میں نے یہاں پہ کام کیا، بھائی بتاؤ تو صحیح، آپ کو کس نے کہا تھا کام کرنے کا؟ اب اس بندے کے پاس قانونی طور پر، اخلاقی طور پر کسی قسم کا بھی جواز نہیں ہے کہ اس شخص سے تنخواہ کا مطالبہ کرے۔ کیوں؟ جب تمام لوگ ایک کام کر رہے ہیں اور مالک کی مرضی کے بغیر تو نے جو کیا ہے، مالک کو بتائے بغیر جو تو نے کیا ہے، کس بات کی تنخواہ مانگتا ہے؟ اب یہ حال ہوگا ان لوگوں کا جو اللہ رب العزت کا انکار کرتے ہیں، مکمل طور پہ کافر لوگ ہیں اور وہ دنیا میں بڑے اچھے کام کرتے ہیں، کرتے رہیں، کس بات پہ اللہ تعالیٰ سے صلہ مانگیں گے؟ نمبر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو وہ مانتے نہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت پر ایمان تو رکھتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کے حکم پہ عمل نہیں کرتے ہیں، من مانی اپنی کرتے ہیں، کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں جزا کا؟ کیسے مطالبہ کر سکتے ہیں کسی انعام کا؟ اب قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر اپنے امتیوں کو جو ہے وہ حوض کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے، ایک جماعت آئے گی جن کے درمیان ایک فرشتے رکاوٹ کھڑی کر دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میرے امتی ہیں، ان کی تو اعضاء وضو والے چمک رہے ہیں، تو یہ میری امت کی علامت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جائے گا یہ آپ کی امت میں سے تو ہیں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بدل دیا۔ اب وہ پیغمبر رحمت جو اپنی امت کی خاطر جس قدر تکالیف سے، اذیتوں سے گزر چکے ہیں، اب وہ جو جملہ بولیں گے، سحقن سحقن لمن غیر بعدی، پنجابی میں یا اردو میں جو لفظ بنتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے دفع ہو جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ جنہوں نے من مانی کی، جنہوں نے اسلام کو دین نہیں سمجھا، قانون نہیں سمجھا۔ اب مسلمان بننے کے لیے، مسلمان رہنے کے لیے اس قانون کا خیال کرنا پڑے گا۔ کاروبار، رشتہ ناتا، لین دین، معاملات، تعلقات، ایک عمل مجھے دیکھنا پڑے گا۔ اگر تو میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کر رہا ہوں تو مسلمان ہوں، اور اگر اپنی مرضی کر رہا ہوں تو پھر میں مسلمان نہیں ہوں، پھر میں اپنی مرضی کا غلام ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بھی فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی مرضی کو اپنا معبود بنا لیا؟ اب قیامت کے دن یہ بندہ جو اپنی منمانی کرتا تھا، مرضی کرتا تھا، قیامت کے دن
मुशरिक के तौर पर, मुशरिक या काफिर के तौर पर मैं कहूँगा, उसकी जजमेंट होगी, उसका हिसाब होगा, क्योंकि वो अल्लाह की मर्ज़ी का गुलाम नहीं था, वो अपनी मर्ज़ी का गुलाम था। इस्लाम क्या है? दीन क्या है? रिपीट करता हूँ, 4 चीज़ों का नाम है। क्या करना है? कैसे करना है? कब करना है? क्यों करना है? उस पर जज़ा और सज़ा। किसी भी अमल पर, किसी भी अमल पर, कितने ही मुसलमान, कितने ही पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन, अरबी जो भी हैं, वो कर रहे हों, अगर उस पर ये 4 चीज़ें पूरी नहीं आती, वो इस्लाम नहीं है। उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम के लिए ज़रूरी है कि ये 4 चीज़ों पे वो अमल पूरा उतरे, उस अमल को फिर हम क़यामत के दिन उसका रिवॉर्ड क्लेम कर सकेंगे, उसका अजर का मुतालबा कर सकेंगे। मज़दूरी है ना फिर, हमने अमल किया, ये अल्लाह के आपके हुक्म पे अमल किया ना, तो फिर ही जो है सिले का मुतालबा कर सकते हैं ना। ये इतना आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें समझकर अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाए।